شروع اللہ کے نام سے۔ من و سلوہ غیبی مدد مگر صرف سیاستدانوں کی، عوام یہاں بھی محروم مگر کیوں؟ دیکھیں جگنو محسن نے کیسے بھگو کر مولانا فضل الرحمان کو چپیڑے ماری ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ بنگلہ دیش میں جسم فروشی قانوناً جائز ہے، اس لیے وہاں طوائفوں کو کوئی خوف نہیں، زندگی اچھی بسر ہو جاتی ہے، مگر ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، جب وہ مر جاتی ہیں تو کوئی مولوی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، اس لیے ان کی لاش دریا برد کر دی جاتی ہے۔ طوائفیں اپنے اس انجام سے بہت رنجیدہ رہا کرتی تھی، مگر اب انہوں نے اس کا ایک حل تلاش کر لیا ہے، وہ یہ کہ وہ اب اپنے کسی لڑکے کو دینی تعلیم دلوا کر مولوی بناتی ہیں تاکہ ان کے گھر کا مولوی ان کا جنازہ پڑھا سکے اور دیگر مذہبی رسوم ادا کر سکے۔ پی ٹی ایم نے بھی مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی ایم کا صدر اسی روایت کے مطابق بنایا تھا۔ 9 فروری کی صبح کی ہیڈ لائن کچھ اس طرح ہو سکتی ہے: مریم کو بیگن سے شکست، مولانا فضلو کو مولی نے ہرا دیا اور بلاول کھیرے کے آگے بے بس نظر آئے۔ قدر کرو پاکستانیوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اور ایسے شخصیات کی جن کو آج بھی غیبی مدد ملتی ہے۔ ویڈیو میں دیکھیں راوی جگنو محسن نے فضل الرحمان کے روبرو ان کا ڈائلیکٹ دہرا کر اور مولانا سے تصدیق کروا کر تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ مشرف دور میں مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی سی وی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جگنو محسن کے سی وی پیش کرنے کے سوال پر مولانا کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ شکریہ جگنو محسن۔ مولانا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کہنا پڑا۔ ایسی شکل تب بنتی ہے جب بندے کو نہر میں اپنی ہی لاش نظر آ جائے۔ رپورٹر نے مولانا سے سوال کیا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا جواب، ذریعہ معاش اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے۔ ایک بندے نے مسجد سے نئی چپل چرائی، کسی نے پوچھا کہاں سے لی تو اس نے جواب دیا، مولا کی دین ہے، مولا کے گھر سے لایا ہوں۔ جگنو محسن نے فضل الرحمان سے گھر کے بارے میں سوال کیا تو جواب دیا کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں، اللہ غیب سے رزق دیتا ہے۔ حامد میر نے اسلام آباد کے محل نما گھر کے بارے میں سوال کیا تو جواب دیا، دوست تو نے لے کر دیا ہے، جبکہ ملا کے چہرے نے چیخ کر زبان حال سے جواب دیا، یہ غیبی رزق کے حرام ہے۔ نبیوں اور پیغمبروں کو اس طرح تو کوئی غیبی مدد نہیں آتی تھی، انہوں نے بھی تو اپنی پوری زندگی میں محنت سے کام لیا، اور آج ہم ان مولویوں کے پیچھے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ غیبی مدد آتی ہے۔ ان کے ہاں مدرسے کمائی کا ذریعہ ہے، مدرسوں کے نام پر بھاری بھرکم غیر ملکی فنڈنگ وصول کی جاتی ہے۔ جو غیبی مدد بقول مولانا فضل الرحمان کی انہیں میسر ہے، اللہ وہ تمام غریب عوام کو بھی عطا کرے اور ملکی معیشت کو بھی، تاکہ ملکی قرضے اور ملکی معیشت کو بھی، تاکہ ملک قرضے سے اور عوام غریبی سے نکل جائیں۔ مگر افسوس کہ ایسی غیبی امداد صرف ان سیاستدانوں کے لیے ہی اترتی ہے۔ اس غیبی مدد سے ایک سال میں 40 لاکھ روپے کی رسید دی گئی، قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ ایک معتبر صحافی کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں رولیکس کی سب سے مہنگی گھڑی تھی، 4 بیڈ روم کا ٹاپ فلور جس پر 6 لاکھ روپے جن کا 3500 اسکوائر فٹ کا پینٹ ہاؤس تھا، نیچے 3 لینڈ کروزر کھڑی تھی اور 2 ڈالے، لاگت تقریباً 25 کروڑ ہوگی کم از کم، اور 15 سے 20 خادم اور گارڈ تھے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس کی تردید کر دیں۔ مجھے بار بار فون کر کے ملنے کے لیے بلایا انہوں نے، ایک مرتبہ ملا، بعد میں بلاتے رہے، میں کبھی نہیں گیا۔ کیا یہ سب عیش و آرام اللہ کی غیبی مدد سے تھا؟ مشرف کے دور میں ایک صوبے کی حکومت اور مرکز میں اپوزیشن کے علاوہ صرف عمران خان نے حکومت میں شامل نہیں کیا، ورنہ تو ہر وقت کرائے پر دستیاب رہے، اتنی کمائی تو ہوگی ہی۔ فضل الرحمان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو ہمیں بار بار یہ یاد کرواتا ہے کہ تاریخ میں مرتب منافق، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ بولنے والے عالم، ظالم کا ساتھ دینے والے، مذہب بیچ کر حکمرانوں کی کاسہ لیسی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ فضل الرحمان بالکل ویسے ہی ہیں۔ منافقوں کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ بے حساب دیتا ہے تو اس کا حساب بھی لینا جانتا ہے۔